عجیب و غریب ہوتا ہے یہ سچ اکثر. جھوٹ کے پردے سے نکل کر سچ جب ہماری دہلیز پر آتا ہے تو وہ ہمیں اجنبی سا لگتا ہے. ہمارا دل و دماغ اس کو میزبانی دینے سے قاصر ہوتا ہے. ہم اچانک گھبرا جاتے ہیں کسی سچ کا سامنا کر کے. سچ ہمارے اندر بنائے ہوئے ہمارے پاکیزہ بتوں کو ریت کی طرح گرا دیتا ہے. سچ ہمیں حیران کر دیتا ہے. کچھ لمحے کے لیے انسان کو اپنا ماضی اور واقعات مٹتے نظر آتے ہیں. بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے یہ سچ اکثر. سچ کی اچھائیوں میں سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے, توانائی کے ساتھ آتا ہے. اس کا ہونا, اس کا قائم ہونا, اس کے ہونے کی ثبوت دیتا ہے. اس کا سامنا ہونے سے ہم گھبرا ضرور جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں سنبھلتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر بنے ہوئے بتوں کا سروناش ہو جائے تو انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. انسان بہت سے بوجھ کی اٹھائی ہوئی کٹلیوں سے اپنے آپ کو دستبردار کر دیتا ہے. سچ کبھی خوفناک نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک بڑی پرسکون فضا ہوتی ہے. یہ جھوٹ کی سازش اور بنے ہوئے جال کو توڑتا ہوا ہمارے اندر لگے ہوئے جالوں کو صاف کر دیتا ہے. جھوٹ اگر ہماری آنکھ کو اجازت مل جائے کہ اگر ہم دل پڑھیں تو یقین جانیے جھوٹ سے بھرے ہوئے دل اگر پڑھے جاتے تو دل دہل جاتے ہیں. سچ کا ہونا, سچ کا مل جانا, سچ کے راستے پہ چل پڑنا حقیقت میں حق کا راستہ ہے, اللہ کے خلیفہ کا راستہ ہے. اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتا جاتا ہے حق کا راستہ اس کی خلافت اور اس کی سلطنت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یہاں دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام بادی خودی. بادی خودی میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم جب بھی کسی شاہراہ پر جاتے ہیں, کسی وادی میں جاتے ہیں تو اس کے گزرنے کے لیے ایک مین شاہراہ ہوتی ہے جس سے کہ آپ کو مختلف گلیوں میں جانے
کہ راستوں میں اگر آپ کہیں گم ہو جائیں یا آپ کو راستہ نہ ملے تو آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس شاہراہ تک واپس آئیں، اور وہ شاہراہ آپ کو دوبارہ منزل کی طرف بڑھنے کی راہ دکھاتی ہے۔ وادی خودی کی جو مرکز شاہراہ ہے، جیسا کہ ہر شاہراہ کا کوئی نام ہوتا ہے، وادی خودی کی اس شاہراہ کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ وہ شاہراہ ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو ہم بھٹک نہیں سکتے۔ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ایسی مدد شامل ہوتی ہے کہ ہم ایسے مددگار کو دیکھ کر ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ شاہراہ بھی ہے اور شہرگ بھی ہے۔ وادی خودی کا سفر آپ سے شروع ہوتا ہے، آپ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اپنا اپنا انداز اپناتے ہیں۔ انداز کے اوپر تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اس کو محبت کرنے کا پورا حق ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو تولا جا سکتا ہے، انداز کو تولا نہیں جا سکتا، عمل کو تولا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ دو چیزوں کا پیمانہ نہیں ہے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور دوسرا ابلیس کا مکر۔ ابلیس کا مکر کب کہاں کیسے ہم میں صلاحیت کر جاتا ہے، اس کو بھی تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، مگر جس کو تول سکتے ہیں وہ ہے ہمارا عمل۔ محبت وفا کب ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محبت کے بعد دوسرا قدم وفا کا ہے، اور وفا ہے عمل۔ ہمارا عمل اگر محبت سے خالی ہے یا محبت عمل سے خالی ہے تو پھر شاہراہ کو ہم مضبوطی سے تھام نہیں پائیں گے، اور اگر محبت اور محبت کے بعد عمل، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ غار ہیرا کا مقام 1400 سال پہلے
اور 1400 سال کے بعد امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ہر وقت کا بڑھتا ہوا ہجوم، بیرونی ہجوم بھی اور اندرونی ہجوم بھی، ہم کشمکش سے دوچار ہیں، منافقت سے دوچار ہیں، بے ایمانی سے دوچار ہیں، جھوٹ سے دوچار ہیں۔ اس دوچارگی نے ہمیں بےچارگی اور بےچارگی کے بعد درندگی کی طرف گامزن کر دیا۔ ہم دوسروں کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہر روز کورٹ کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھا کر ہم دوسرے پہ سبقت لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم کسی کا بے حق قتل کر کے اس کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں، ہم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اپنا ہاتھ اس کے گلے کی طرف گھونٹنے کی نیت سے لے کر جا رہے ہیں۔ کیسے ہوگی وفا؟ کیسے ہوگی محبت؟ بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ کہہ کیا رہا ہے یہ اہم نہیں ہے، وہ کر کیا رہا ہے یہ اہم ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم کر کچھ اور رہے ہیں۔ جی ہاں، دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام وادی خودی میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ SMS آنے شروع ہو گئے ہیں۔ SMS نمبر آپ کو بتاتا چلوں 0332094095 ہے، یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے۔ دوبارہ بتاتا چلوں 0332094094 پہ آپ لوگ ہمیں SMS کر رہے ہیں۔ آپ کے SMS پڑھتا چلوں۔ السلام علیکم احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ احسن بھائی میرا نام عظما گیلانی ہے اور میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت ریگولر سنتی ہوں۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سائنس کی روح سے وہ کون سی ایسی بات ابھی پوشیدہ ہے جو آپ نے کبھی منظر عام پر لائی ہو؟ میں پہلی بات تو یہ کہ سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، ہاں لیکن سائنس کے ساتھ میرا ایک پتہ نہیں کیا تعلق ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اور میں ہمیشہ سے، لوگ اکثر اپنے موبائلز کے اوپر مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہر ایک کوئی انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتا ہے، کوئی ایموشنل کانٹینٹ کی طرف جاتا ہے، مگر میرا موبائل کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے۔ مجھے جب وقت ملتا ہے تو میں ناسا کی سائٹس کو وزٹ کرتا ہوں، ٹیکنالوجی کے آرٹیکلز پڑھتا ہوں، کیا ریسرچ ہو رہی ہے اور خاص طور پہ انسان کے اوپر کیا ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو وہ کچھ پیجز ہیں، کچھ سائٹس ہیں جہاں سے اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، تو میں رات میں کبھی 1:30 بجے بھی ان آرٹیکلز کو پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، وہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کیونکہ سائنس کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے، اب میں کیونکہ طالب علم نہیں ہوں تو پھر میں گوگل سے بھی اسٹڈی کرتا ہوں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز ایسی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر میں ایک دفعہ رک گیا تھا، میں نے شاید یہ بات پہلے پتہ نہیں آپ لوگوں سے کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بہت مدت پہلے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا دھیان اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر گیا۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو اچانک ایک سوال آیا، وہ یہ کہ اچھا یہ نجومی تو اس ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ لیتے ہیں
اور وہ آپ کو گزرے ہوئے کل کے بارے میں، آئندہ آنے والے کل کے بارے میں یا آپ کی موجودہ حالات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، مگر ان لکیروں کا کیا کام اتنا ہی ہے؟ اچھا، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو میرا دھیان ایک دم اس بات پہ گیا کہ یہ لکیریں تو میرے پاؤں میں بھی ہیں. میں تھوڑا اور گہرائی میں گیا تو پتا چلا کہ یہ تو میرے کان کے اندر بھی ہیں لکیریں، یہ میری زبان پہ بھی ہیں. اور دیکھتے 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 جب میں اس پہ میں نے سوچنا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں بنائی، اور خاص طور پہ جب اس انسان کی بات ہو، خلیفہ کی بات ہو، اس کی کوئی چیز تو بلا وجہ نہیں ہو سکتی. چلیں یہ مان لیا کہ ہاتھ پومسٹری کے لیے استعمال ہوتے، لیکن ان پاؤں کی لکیروں کا کیا مقصد ہے؟ اس کان کے اندر کی لکیروں کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ جو میری آنکھوں کے نیچے لکیریں ہیں، میری زبان میں جو لکیریں ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ خیر، یہ سوال پھنس گیا میرے اندر. تو میرے اتفاق سے میرے حلقہ احباب کے اندر ڈاکٹرز بہت سارے دوست ہیں میرے. تو میں نے ان مختلف ڈاکٹر سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ لوگ مختلف ایکسپرٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی جگر کا ڈاکٹر ہے، کوئی لنگز کا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، جسم کے ہر پارٹ کے حوالے سے ہر ایک کی ایک الگ الگ اسپیشلٹی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ کی لکیریں نہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی کی بہت گہری ہوتی ہیں، کسی کی بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ضرور ہے. اچھا، پھر اگلا سوال میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہے کہ جس کو ہاتھ کو دیکھ کے آپ نے کہا ہو کہ تمہاری اس لکیر کے اندر یہ انفیکشن ہے جس کی وجہ سے تمہارا علاج ہوگا؟ تو میرے دوست ہیں کراچی میں ڈاکٹر یاور، وہ میرے اس بات پہ تھوڑا حیران ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں یار، ایسا تو کیس کبھی نہیں آیا ہمارے پاس. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ کہ اگر ہاتھوں کی لکیروں کا کوئی فنکشن نہیں ہے، یا پیر کی لکیروں کا کوئی فنکشن نہیں ہے، یا میری زبان پہ جو لکیریں ہیں ان کا کوئی فنکشن نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا عجیب، کئی دفعہ پاگلوں والی باتیں کرتے ہو. خیر، بات آئی گئی ہو گئی. میں ایک دن ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اچانک سے، اچھا یہ شاید سوال بھی میرے اندر سے کہیں دور چلا گیا تھا. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم تھم امپریشن کا ایک آرٹیکل میرے سامنے آیا. یہ جو انگوٹھے کی، جب ہم کہیں انگوٹھا لگاتے ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر تقریباً 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، اور کسی کا بھی انگوٹھے کی جو لکیریں ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. میں نے اس کو مزید اسٹڈی کیا تو پتہ یہ چلا کہ جسم کے سر کے بال سے لے کے ہمارے پیر کے ناخنوں تک یہ یونیورسل ہے، یہ کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتا. تو میرا دھیان ایک دم اس بات پہ گیا کہ اگر انگوٹھے کی لکیریں یونیک ہیں تو اس کا مطلب ہے میرے ہاتھوں، میرے پیر، میرے کان اور میری زبان پہ جو یہ لکیریں ہیں یہ سب یونیک ہیں. اور جیسے صبح کسی آفس میں جاتے ہوئے حاضری کے لیے ہم مشین پہ انگوٹھا لگاتے ہیں تو وہ ہماری حاضری لگا دیتا ہے، کوئی مقام ہے ایسا جہاں پر ہم کسی ایسی مشین سے گزریں گے جب ان لکیروں کی ویریفیکیشن کے بعد میرے ہاتھ بولنا شروع کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اس نے فلاں فلاں وقت میں ان ہاتھوں کے ساتھ مجھ سے یہ زیادتی کروائی، اس زبان نے جب اس کی لکیریں اس مشین سے گزریں گی
تو وہ بولیں گی کہ اس نے فلاں فلاں وقت میں میری زبان کو بد اخلاقی، بد زبانی کے لیے استعمال کیا. میرے پیر بولیں گے کہ اس نے میرے قدم غلط راہوں پر اٹھائے. اب میں نہیں جانتا سائنس اس ریسرچ سے لے کے یا تو کچھ دے چکی ہے یا میری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہ میرا ایک اپنا تصور ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے ہاتھ ہمارے نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. یہ پاؤں ہمارے نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. یہ سننا، یہ بولنا، یہ دیکھنا، اس کا مالک کوئی اور ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ اگر تو میرے صحیح مقام اور میرے رستے پر چلے گا تو میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، تیرے پیر بن جاؤں گا، تیری زبان بن جاؤں گا، تیری آنکھیں بن جاؤں گا. لیکن آپ نے اور میں نے اس آنکھ کا، اس زبان کا، اس پاؤں کا، اس ہاتھ کا، اس سننے کا استعمال بہت ہی نیچا کر دیا. ہماری آنکھ جو بلندی دیکھ سکتی ہے، ہم نے اپنی آنکھ کو پستی دکھانے کا عادی بنا دیا. ہمارے کان جو سن سکتے ہیں، ہم نے اس کو اپنی مطلب کی چیز سننے کا عادی بنا دیا. ہمارے قدم کس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ہم نے اس کو ڈھلوان سطح پر چلانے کا عادی بنا دیا. نتیجہ خلیفہ صرف اور صرف انسان رہ گیا. انسان کے بعد انسان کا سفر، اور پھر حضرت انسان کے سفر سے محروم ہو گیا. یہ سارا سفر ہمارا ہے. اس سفر کی ابتدا بھی ہم، اختتام بھی ہم. مگر اس سفر نامے کی تحریر ہم نے کیا لکھی، ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھ کر جائیں گے، یہ سب ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. انسانیت کی معراج عقل میں نہیں ہے، خاموشی میں ہے. اور ہم 2+2=4 عقل کے فلسفے پر اپنی خاموشی کو اتنا پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ وہ شور مچا مچا کر ہمیں اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، مگر ہجوم ہمیں اس کی آواز سننے نہیں دیتا. جی ہاں، دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں وادی خودی. آپ لوگوں کے کچھ SMS کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے میں SMS آیا ہے جی، سمرین ہیں، وجاہت ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ ہیں. جی جزاک اللہ جی، بہت محبت آپ کے SMS کا. اور ماں جی مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ بیٹا آپ کو وادی خودی کا پتہ کیسے ملا؟ اور آگے آپ کا سوال ہے کہ یہاں ہم سب کے آنے کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت آداب. اور آپ نے کہا کہ مجھے یہاں کا پتہ کس نے بتایا. جی ہاں، مجھے یہاں کا پتہ محترم بابا مہر علی لاہوتی نے بتایا. اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟
ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ایک گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ گڑبڑ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہم نے اپنے 5 مرلے 10 مرلے ایک کینال کے گھر کو اپنا گھر مان لیا اور اس سے باہر سب اجنبی. ہمیں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا تو خیال ہے لیکن باہر کچرا. ہمیں اپنے بینک بیلنس اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی قابلیت ہے مگر باہر کے لیے چوری. بالکل اسی طریقے سے ہمارا ایک اور رویہ ہو چکا ہے اور وہ یہ کہ ہم دوسروں کو صرف دھتکارتے ہیں, ہم ان کو تانے دیتے ہیں, ہم ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کی کہانیاں بنا کر کے ہم دوسرے شخص کا بت تیار کر لیتے ہیں. ہم پہلے قدم کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کو تھام لیں, اس کی بڑھوتری کے اندر ہم کچھ کوشش کر لیں. جواب دینا تو تب ہو جب آپ کے ہاتھ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جب آپ کی سالہ سال کی محنت کے باوجود آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا, میری بات کی کوئی سنوائی نہیں ہے, تو بس آپ صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم نے رستہ دکھانا ہی چھوڑ دیا, ہم نے دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا. وادی خودی اس ساقی کا مقام ہے جنہوں نے فرمایا نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ. جو ہمارا ہونے کا پتہ دیتے ہیں, جو ہماری شناخت سے ہماری واقف کاری کرواتے ہیں, جو نوجوان کے اس ولولہ انگیز خون کی حدت کو اس کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں, جو اس کی تکلیف میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, جو اس کی خوشی کے بننے والے سبب کے واقعے کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. ہم وادی خودی سے باہر جس جہان میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں سب گرا رہے ہیں, کچل رہے ہیں, آگے نکل رہے ہیں, مگر یہ مقام وہ ہے جہاں آپ سے صرف محبت کی جاتی ہے, آپ کی تمام تر خامیوں اور گدلے کپڑوں کو دھو کر آپ کے بالوں کو کنگھی کر کے آپ کو ایک خوبصورت مستقبل کی طرف گامزن کرتے ہیں. مجموعی طور پر ہم بہت سے واقعات کو اگر اپنی زندگی کے اندر اس پہ اپنی یاد تازہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی یا میری جو بھی عمر ہے, ہم نے کسی بھی خواہش کو حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ یہ مل جائے نا تو بس میری زندگی بن جائے گی. اس بات کو آپ اپنے اسکول لیول سے دیکھیں کہ جب آپ چاہتے تھے کہ آپ کو نئے شوز مل جائیں اسکول کے, وہاں سے لے کے گاڑی کوٹھی بنگلے تک ہم یہی سوچتے آئے کہ بس یہ مل جائے تو میری خواہش پوری ہو جائے گی. نتیجہ لیکن کچھ اور نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو بھی خواہش مکمل ہوئی اس نے ہمیں
کچھ دیر کے بعد بیزار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم ایک نئی خواہش کی طرف نکل پڑے۔ کرتے 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 مقام یہاں تک آ گیا کہ سب کچھ ہی حاصل کر لیا، لیکن اداسی نہیں گئی۔ کبھی غور و فکر کیجئے اس دھیان پر کہ بیزاری کیوں ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو جو صحت مند اور تندرست ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیمار ہوا ہو، اور اس کے بعد اس کا براہ راست اثر اس کے دماغ پہ پڑا ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو گیا ہو، اور جب وہ کومے سے واپس آئے تو اپنی بھولی ہوئی یادداشت کے ساتھ وہ اتنا الجھن کا شکار ہو جائے کہ اس کو اپنا نام تک یاد نہ رہے۔ وہ کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور اس کیفیت کے بعد ذرا آئینے کے سامنے جا کر کے دیکھیے آپ کے اندر کی کیفیت کیا اس سے کم ہے۔ آپ کو مجھے اپنا ظاہری نام یاد ہے، مگر ہمیں اپنا باطنی مقام، ہماری باطنی حیثیت جو اللہ کے خلیفہ کی تھی، ہم اسے بھول گئے، ہم بیمار ہو گئے، ہم معاشرتی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو عبور کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی حکمرانی، سائنس کے مطابق آج 1800 کے قریب مختلف 18,000 کے قریب مختلف ایسی زندگیاں پائی جاتی ہیں، مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور ابھی یہ پتہ نہیں 18,000 سے 18 لاکھ تک جائیں گی، ابھی تو سائنس اس راستے پر ہے۔ تو چلیں آج کے دن کا ہی تعین کیا جائے تو 18,000 مخلوقات کے اوپر جس خلیفہ نے حکمرانی کرنی تھی، وہ آج صرف یہ خلافت ہی نہیں بھول بیٹھا، وہ اپنے مقام سے بھی دستبردار ہو گیا۔ تو وادی خودی اس مقام کی یاد دہانی بھی ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش بھی ہے۔ نیکسٹ ایس ایم ایس آپ کا پڑھتے ہیں جی۔ ہمیں میسج کیا ہے نسیم احمد صاحب نے۔ نصیر احمد صاحب ہیں غلام محمد آباد سے۔ ایسے بھائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا دیکھا جو دعا فرمائی؟ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور مجھے لگتا ہے آپ کے بارے میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس جی بابا جی کی محبت بھی ہے، اور یقیناً ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس امت کے اوپر شفقت اور مہربانی ہے، کیونکہ آپ حکیم الامت ہیں۔ ہم اندرونی روحانی بیمار لوگوں کی جو آن لائن کلینک ہے 24 گھنٹے، جہاں ہر ایک کا فون سنا جاتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اندر کی بیماریوں کو نجات دلواتے ہیں اور ہمیں ہمارے مقام سے ملواتے ہیں۔ اور یقین جانیے جب ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمیں بڑی حقیر لگیں گی۔ جیسے آپ نے فرمایا گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ جی ہاں، وادی خودی میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں
تمام لوگ اور وہ تمام لوگ جو بھی اس نشست کا حصہ نہیں بنے، آپ کو آپ کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف ضرور دے دوں. یقین جانیے آپ سب لوگ بہت خوبصورت ہیں. معاشرے کا گدلا پن صرف ہمارے اوپر ہے، مگر نہ اندرونی طور پر ہمارے لوگ، یہ انسان اور حضرت انسان، یہ کتنا خوبصورت سفر ہے کہ جس میں صرف محبت ہے. سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے، میں گاڑی پہ اکثر گزرتا ہوں تو میں جب گھر کی طرف جاتا ہوں تو مجھے جڑا والا روڈ پر بہت سارے پھل لگائے ہوئے ریڑھیوں پہ نظر آتے ہیں لوگ. اس قدر گرمی پڑ رہی ہے کہ انسان کی بس کوشش ہوتی ہے کہ یا تو اے سی میں بیٹھ جائے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر تھوڑا سا ماحول خوشگوار ہو. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس قدر گرمی کے اندر بھی ریڑھیوں کے اوپر پھل پڑے ہیں جو پورا دن گرمی اور تپش سے گزر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی شخص انہیں خریدتا ہے اور لے کر گھر جاتا ہے اور انہیں دھوتا ہے اور کھاتا ہے تو اس کے اندر سے مٹھاس نکلتی ہے. کیسی الٹرا وائلٹ لیدر شیٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر. کیوں؟ سوچیے ذرا کیوں بنائی ہے. کیونکہ اس پھل کا ذائقہ اس نے اپنے خلیفہ کو عطا کرنا تھا. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے، جو لوگ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اگر اس جسم کے اندرونی اور بیرونی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے تو کتنی باریک بینی کے ساتھ اس ذات نے اپنے خلیفہ کو بنایا. 4 دن گھر کی کھلی نالی کے اندر بھی اگر غیر ضروری چیزیں چلی جائیں تو گٹر بند ہو جاتا ہے. ہم سال سے اپنے جسم کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو جتنے عام رویے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کتنی باریک بینی سے اس خلیفہ کو بنایا ہوگا اس نے کہ اس کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. کیسا نظام بنایا ہوگا اس نے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھر میں جنریٹر، یو پی ایس اور تمام تر کوششوں کے باوجود یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح بجلی نہ جائے اور ہم لوگ روشنی سے اور اپنی ٹھنڈک سے محروم نہ ہو جائیں. اس نے اس زمینی گھر کے لیے بغیر بجلی کے بل کے ہمارے لیے سورج کی روشنی دی، چاند کی ٹھنڈک دی، ستاروں کا جگمگانا دیا، جگنوں کی روشنی دی، پھولوں کی مسکراہٹ اور خوشبو عطا کی، پانی جیسا ایک ایسا مقام اور ایسا مخلوق ہمارے لیے عطا کیا کہ جو ہر حالت میں استعمال کر سکتا ہے. کیا یہ سب کچھ اس لیے بنایا تھا کیا آپ اور میں پیدا ہوں، پڑھائی کریں، نوکری پہ لگیں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں، ان کو جوان کریں، ان کی شادیاں کریں اور ایک دن مر جائیں؟ کیا یہ کام تھا ہمارا
یقینی طور پہ کچھ ایسا بڑا ہوگا جو ہم بھول گئے ہیں. زمانہ غور و فکر میں ہے، یاد رکھیے گا. وہ بہت تیزی سے کائنات کے راز فاش کر رہا ہے، لیکن ہم معاشرتی سوال و جواب میں اپنا ایک ایک لمحہ، ایک سانس جو جاتی ہے اور آتی ہے جس نے واپس دوبارہ نہیں آنا، اس میں ایک آن ہے اور ایک نئی شان ہے. ہم اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. نہ ہمارے سننے میں اللہ ہے، نہ ہمارے دیکھنے میں، نہ ہمارے سونگنے میں، نہ ہمارے چکھنے میں، نہ ہمارے چلنے میں. کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا رہے ہیں؟ وہ تو بڑا بے نیاز ہے. وہ 10 قدم کیسے چل کے آئے گا؟ یہی سفر ہے وادی خودی کا، جس سفر میں آپ اور میں چل کے کسی اور کو نہیں، خود کو پہچانیں گے. ہمیں دوسرے کی جانب نہیں، اپنی جانب دیکھنا ہے اور اپنے ان کرشموں کو کھنگالنا ہے اس خلیفہ کے بارے میں کہ جو سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے. اٹھائیے ذرا پتوں کے دور سے لے کے آج کے دن تک کی ساری ترقی یہ کس نے کی؟ آپ نے اور میں نے ہی تو کی. ہم ہوا میں لوہا اڑا رہے ہیں، ہم تیراکی میں لوہے کی پرواز کر رہے ہیں بنا زنگ لگے، ہم سمندروں کی تہوں میں جا رہے ہیں، اور ہم واپس اس مقام کی اڑان کی طرف گامزن ہیں جہاں سے ہم آئے تھے. وقت صرف ہمارے قابو میں نہیں، وقت کا استعمال کرنے والے وقت کو اتنی ہی تیزی سے استعمال کر رہے ہیں جتنی تیزی سے ان کی سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے. مگر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس رفتار میں کہاں ہیں. چلتے ہیں آپ کے نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف. ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے شعیب زیدی صاحب نے. السلام علیکم احسن، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی، پہلی دفعہ آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور مجھے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اب وادی خودی سے نکلنے والا نہیں یہاں سے نکالتا بھی کوئی نہیں. مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میں گورنمنٹ کے ایک ادارے میں ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ معاملات میں اپنے رزق کو حلال نہیں کر پا رہا. مجھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر اکثر یاد آتا ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے، میں پیسوں کے معاملات میں تو کوئی اونچ نیچ نہیں کرتا، لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. اس شعر کا اور جھوٹ کا رزق سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ہو پہلے تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو ہم نے کچھ ماننا تو شروع کیا اپنے اندر. جب تک مانیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے؟ ہم تھوڑی سی الٹی گنتی میں رہے کہ ہم نے جاننے والا کام زیادہ کیا، ماننے والا کام نہیں کیا.
میں آپ کو بابا جی کا ایک رائٹنگ ہے وہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. یہ ہم نے اکثر سنا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، مگر کیسے؟ آپ لکھتے ہیں پیارے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے وجود آدم کو خلق میں دو چیزوں کی ضرورت پڑی، مادیت، دوسری روحانیت، تاکہ زندگی مظہر ہو سکے. مادیت حیوانیت ہے، روحانیت انسانیت ہے. آدمی کو اصل میں دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی بدن اور روح کا مرکب ہے. روح کو زندہ رہنے کے لیے رزق چاہیے، بدن کو زندہ رہنے کے لیے رزق چاہیے. بدن کا رزق اور ہے، روح کا رزق اور ہے. اگر آپ دھیان دیجیے اس بات پہ کہ بدن کا رزق اور ہے، روح کا رزق اور ہے. جھوٹ انسانیت کے لیے ہے، حیوانیت کے لیے نہیں. جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. حالانکہ جھوٹوں کا دسترخوان تو بہت بڑا ہوتا ہے، دسترخوان تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ارادہ چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے. حیوانیت کو رزق سے توانائی حاصل کرنے کے لیے دانت، معدہ اور جگر گردہ چاہیے. انسانیت کو رزق سے توانائی حاصل کرنے کے لیے دانائی، پارسائی اور سچائی چاہیے. جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آپ نے وہ جو شعر عرض کیا وہ یہاں پر حاضر ہو گیا. پرواز کام تو انسان کا ہے، حیوان کا نہیں ہے. جھوٹ سے انسان کے عدل سسٹم میں کمی آ جاتی ہے. جھوٹا آدمی عادل نہیں ہوتا. جھوٹ سے انسان کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے. جھوٹا آدمی کامل یقین نہیں ہو سکتا. جھوٹ انسان کی اعتمادی قوت کو نگل جاتی ہے. جھوٹے آدمی کو غیروں سے درگزر اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں ہوتا. جھوٹ انسان سے صبر چھین لیتا ہے، جس سے جھوٹا آدمی بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھوٹا انسان کی دور بینی میں خلل ڈالتا ہے. جھوٹا آدمی اپنے مستقبل سے محروم ہوتا ہے. انسان کو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، جھوٹ آدمی کو نمازی بننے سے روکتی ہے. جھوٹ کی دماغ میں تو گنجائش ہے، دل میں نہیں ہے. اس لیے جھوٹا آدمی دل لگا کر کام بھی نہیں کر سکتا. جھوٹ انسان کا سکون جلاتا ہے. جھوٹا آدمی بے سکون ہوتا ہے. جھوٹ محبت تراش ہے. جھوٹے آدمی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی. جھوٹ کی تاثیر قوت ارادی کو پنپنے نہیں دیتی اور جھوٹا آدمی کسی مشکل کو حل نہیں کر سکتا. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. جھوٹ آدمی کو ٹھوکریں تو کھلاتا ہے مگر انسان نہیں بننے دیتا. جھوٹ کی اپنی تاثیر ہے. جھوٹ دماغ میں حسد اور منافقت پیدا کر کے آدمی کو بدکار بنا دیتا ہے. جھوٹ پستی میں رہنا پسند کرتا ہے. اب ذرا معاشرتی اعتبار سے اس بات کے اوپر غور کیجیے. جھوٹا پستی میں رہنا پسند کرتا ہے. جھوٹا آدمی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا. جھوٹ آدمی کے انسان بننے کے رزق کو کھا جاتا ہے. اس لیے جھوٹا آدمی آدمی ہی رہتا ہے، انسان نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو انسان بننے کی صفتوں سے نواز کر زمین پر اتارا تاکہ انسان زمین پر میری نعمتوں کو پا کر پرسکون زندگی گزارتے ہوئے میرے خدا ہونے کا ثبوت دے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جھوٹ کون سا رزق کھاتا ہے. دسترخوان کا رزق نہیں، وہ تو جھوٹوں کا دسترخوان بڑا ہوتا ہے. وہ ہماری خودی، ہماری خلافت،
ہماری بلندی ہمارے حقیقی مقام سے گرا کر پستی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارا اصل رزق، وہ ہے اصل ہماری روحانی خوراک، ہماری اصل شناخت، ہمارا اصل رزق ہے۔ اور ہم جھوٹ کے ساتھ جتنا قریب ہو رہے ہیں اپنی خلافت سے، اتنا ہی دور ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں 0332094095 پر۔ آپ لوگ ہمیں ہمارے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کر رہے ہیں۔ محمد کا میسیج آیا ہے ہمیں، اور اپنا اچھا ہائے کا، اوکے ٹھیک ہے جی، آپ کا کوئی اور میسیج نہیں آیا۔ اس کے بعد ہمیں رفیق عالم ہیں اور میسج کر رہے ہیں، السلام علیکم احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں سنتا ہوں تو بہت ہمت بڑھتی ہے، لیکن پھر جب معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں تو دل برداشتہ ہو جاتا ہوں۔ اور آپ نے شعر لکھا ہے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا۔ جی بہت شکریہ آپ کے میسج کا۔ پرابلم کیا ہے اصل میں؟ سقراط کا ایک قول ہے، قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ قابل رحم ہے وہ شخص۔ آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں پھر وادی خودی کی شاہراہ پر آنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اس شاہراہ کا نام کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کے معاشرے کو سامنے رکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس کے امتی ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اب جب آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو اس کے بعد اب آپ ذرا اس دور کے معاشرے کے اوپر دھیان ڈالیے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں خانہ کعبہ میں بت تھے، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کی تدفین کر دی جاتی تھی، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون کے تحت چلتے تھے۔ جب غلام اور لونڈیوں کا آزادی کی کوئی آئین میں جگہ شامل نہیں تھی، جہاں مادر پدر آزاد تھے اس دور کے سردار، ایسے میں غور و فکر کا ایک پہاڑ جنم لیتا ہے۔ غار ہیرا میں غور و فکر کا ایک سمندر امنڈ آتا ہے۔ آپ اور میں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آ جائیں آج کے معاشرے میں جہاں آج کا نوجوان جب اس کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ میری بیٹی ہو۔ آج پیسے کی ریل پیل ہے، آپ گاڑیوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کے لیے سفر قید نہیں رہا، آپ نے سفر کو اپنی قید میں کر لیا۔ آپ
جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو پہننا چاہتے ہیں پہنتے ہیں. اس کے بعد آپ معاشرے کی ان چیدہ چیزوں پر دھیان جمائے بیٹھے ہیں جو آپ کو قابل رحم بنائے. آپ کا دھیان ان چیزوں پر ہے ہی نہیں جو آپ کو قابل دید بنائے. 1400 سال پہلے وجوہ کائنات سرور کونین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اور یہ امت سال بعد بکرے قربان کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہے. کبھی فاقہ نہیں کاٹنا پڑا آپ کو اور مجھے. کبھی کسی گلی میں بچوں نے آپ پہ پتھر نہیں مارے. کبھی آپ کے دانت شہید نہیں ہوئے. کبھی آپ کو اس تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ جن واقعات کے بارے میں مستقبل قریب میں ہونے والے علم آپ کو آج ہو. کسی ایسی چیز سے نہیں گزرنا پڑا. مصیبت یہ بنی کہ آج کے معاشرے میں اور آج کے دور میں ہم نے ایک اور فارمولے پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ہم دل برداشتہ نہیں بھی ہوتے تو ہونے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں. سب اپنے مقام سے محرومی کی وجوہات ہیں. ہم کہہ تو رہے ہیں امتی ہیں، ہم کر نہیں رہے. اور یقین جانیے، کرنے کے علاوہ، عمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، ورنہ ہمارا مقدر اسی تذلیل، اسی پستی، اسی شخصی فروشی کی زندگی میں رہ کر کے محروم سے مرحوم ہو جائے گا. دھیان دیجیے اپنے ارد گرد کی ان تمام تر مثبت پہلوؤں کو کہ جن پہلوؤں کے ساتھ یہ سارے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بٹ رہے ہیں. ابھی نہ تو کربلا دیکھا، نہ غار کی صحبت سے گزرے. ابھی جھوٹ میں زندگی گزر رہی ہے. صحبت یار تو بہت دور پڑی ہے، مگر انتظار میں ہے. اس پہ دل برداشتہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں. جو ہوا سو ہوا. وہ کہتے ہیں صبح کو بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آپ خاص ہی اتنے ہیں کہ آپ جب لوٹیں گے تو آپ کو بہت محبت کے ساتھ واپسی کے اس سفر میں خوش آمدید کہا جائے گا. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے وجاہت نے. جزاک اللہ جی. وجاہت کے بعد بریحہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی آپ اچھا جی، بہت شکریہ.
آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. اس کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائی، میرا بہت ہی پیارا دوست چیچا وطنی میں یاسر اس وقت ہے، اور یاسر سے کافی عرصہ ہو گیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی. یاسر ہے، کبریا، شاہد، یہ تینوں ہمارا شو سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ یاسر اور تمام دوستوں اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. چلتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی طرف اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جو ہے دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی میں. آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. اکرم انصاری ہیں ہمارے ساتھ، اور حسن بھائی آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ. اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرے ایک دوست مفتی ایوب ہیں، اور یہ کافی ماڈرن ہیں. ان کا ایک سوال ہے، میں نے آج تک آپ کو میسج نہیں کیا لیکن امپورٹنٹ سوال ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور تمام فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ یہ آپ نے کوئی اور تار چھیڑ دی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وادی خودی میں ہمیں سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی نشاندہیوں سے ہم اپنا راستہ ہموار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر. نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے. انم الاعمال بالنیات. نماز قائم کرنے میں اور نماز ادا کرنے میں بڑا فرق ہے. نماز قائم ہوتی ہے خضوع خشوع کے ساتھ، نماز ادا ہوتی ہے بالکل بجلی کے بل کی طرح. اگلے مہینے پھر سر پہ آ جاتا ہے، بوجھ ہی رہ جاتا ہے. ادائیگی کا نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے. یہ قائم ہوتی کیسے ہے؟ جب خضوع خشوع ہو. خضوع خشوع کیا ہے؟ جب دھیان کے اوپر دھیان ہو، جب یہ معلوم ہو کس کے حضور کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اندر کے بت خالی کرنے کا حکم ہے، صرف اس کے حضور سجدہ کرنے کا حکم ہے. ہمارے بے تحاشا بت اس وقت آ دھمکتے ہیں ہمارے اندر، اور ہم ان میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں. پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. دعا بھی وہی کرتے ہیں جو اندر کے بت للچا للچا کر اپنی تکمیل چاہتے ہیں. اللہ تو نماز کے درمیان آیا ہی نہیں. وہ آتا تو نماز قائم ہو جاتی، وہ ہاتھ بن جاتا، پیر بن جاتا،
زبان بن جاتا، آنکھیں بن جاتا. مگر ابھی تک تو ہم اپنے بگڑے ہوئے تصور کے ساتھ اپنی ہی تصویر بگاڑ رہے ہیں، اپنے ہی مجسمے کو ریت بنا رہے ہیں. نماز کیسے قائم کر پائیں گے؟ ایک اور اس میں سمے کیا ہے اور یہ اقصا نے ایس ایم ایس کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایمان نے یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھیجا ہے. میں السلام علیکم بھائی، یہ شعر 3 سال پہلے مجھے لاشعوری طور پر بہت پسند ہوا کرتا تھا، مگر اب میں آپ کا، آپ کے استاد اور دادا استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اب مجھے یہ شعر شعوری طور پر بہت پسند ہے. تو بھائی اس خودی کو بلند کیسے کیا جائے؟ جیتی رہیں اقصا، اہم سوال ہے. کبھی آپ نے دھیان دیا ہے کہ جب ہم کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ہم اس فاصلے کو طے کرنے کے حساب سے اپنی تیاری کرتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جس جگہ ایک جگہ کے لیے جانا ہے وہاں پر ہم 2 اٹیچی کیس اپنے کپڑوں کا لے جائیں. ہمیں اگر کسی جگہ پہ 10 دنوں کے لیے جانا ہے تبھی ہم اپنا بیگ یا اپنا لگیج تیار کرتے ہیں سفر کے مطابق. یہ تو ہوگی دنیاوی سفر کی بات. ایک ہے بلندی کا سفر. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کی بلندی کے لیے اپنے دھیان کے اوپر دھیان رکھنا پڑے گا، اور اس کی ترتیب دن کے کسی ایک پہر سے شروع کی جا سکتی ہے، کچھ منٹ سے کی جا سکتی ہے، کچھ سیکنڈ سے کی جا سکتی ہے، اور بتدریج اس میں بڑھوتری کرنی چاہیے. خالق نے وجود ہمارا کیوں بنایا؟ پہلے تو کیوں سے سفر شروع کیجیے. سوال پیدا ہوں گے. اصل میں وہ سوال ان اندر کے بتوں کے بنائے ہوئے ہوں گے. جب سوالات کے جواب میں جائیں گے تو ایک ایک کر کے بت ٹوٹتا چلا جائے گا، اور پھر یہ گھر خالی ہو جائے گا. اور جب یہ خالی ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، جب اس میں کوئی اور نہیں ہوگا تو وہ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، وہ لا شریک ہے. اس کا اس گھروندے میں داخلہ تبھی ہوگا جب یہ گھر صاف ستھرا اور تنہا ہو جائے گا. جی ہاں، پروگرام وادی خودی میں اگلا ایس ایم ایس ہمیں طارق صاحب نے کیا ہے گجرانوالہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی، ہماری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ پروگرام آپ پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری فیملی آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بچے خاص طور پہ آپ کے پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں اور سنتے ہیں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. میرا بہت پیار آپ کے بچوں کو. طارق صاحب، یہ جو حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب کچھ گھوم رہا ہے، جو ہمیں حاصل ہے اس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، اور جو لا حاصل ہے اس کی حسرت ہی نہیں ختم ہو رہی. حاصل میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں.
اور حاصل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھ رہی. ہمیں جو دکھ نہیں رہی ان پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں اڑتے ہوئے پرندے پکڑنے سے بہتر ہے کہ جو ہمارے اندر ہے ہم اس پہ قابو پا سکیں، ہم اس کو حاصل کر سکیں. سقراط کہتا ہے جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ، لیکن اس کے اندر بڑی بے چینی ہے. وہ بے چینی یہ ہے کہ ہم جیسے نظر آنا چاہتے ہیں اس میں مادی پرستی ہے، مادیت ہے. میں خوبصورت لگوں، میں اچھے کپڑے پہنوں، میں لمبی سی گاڑی سے باہر نکلوں، سب میری عزت کریں. اس مادیت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باقی مادیت کا سہارا لینا پڑتا ہے اور پھر ہم وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اللہ کا خلیفہ بننا ہے، ویسا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں خود کو سمیٹنا پڑے گا. ہمیں لامحدود ہونے کے لیے محدود ہونا پڑے گا. وہ جیسے آرمی آفیسر کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے نا، جس میں اس کو چھٹی نہیں ملتی، جس میں اس کو صبح 3 بجے صبح اٹھنا پڑتا ہے، اس کو ورزش کرنی پڑتی ہے. وہ ایک مقام سے، ایک پریکٹس سے گزرنے کے بعد کسی عہدے کا حقدار بنتا ہے. اسی طرح بلندی کے لیے، لامحدود ہونے کے لیے محدود ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے مادیت کے لیے آپ کو مادیت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا سہارا لینا پڑے گا. آپ کو دھیان دینا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا. جب تک آپ کی آنکھیں، آپ کا ذہن، آپ کی زبان، آپ کے جسم کی حرکت اس کی طرف نہیں جائے گی، وہ اگلے 9 قدم آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گا. بے نیاز ہے. تو لہذا اپنے آپ کو جب تک ہم وہ کہتے ہیں تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے، تڑپ دکھانی پڑے گی. اور یقین جانیے جب آپ اندر سے تڑپتے ہیں اور خاموشی طاری رکھتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، تو اس تڑپ کو صرف خدا ہی دیکھ سکتا ہے، کسی اور کے پاس کی بات نہیں. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے سجاد. آئی ایم اے جرنلسٹ and listening your show very carefully, and you have amazing vocal. I would like to meet you and let me know for truth how can we express. سجاد صاحب وہ مدیر نقوش کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آج صداقتوں اور اچھائیوں کے اظہار کے لیے بھی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے نزدیک مدیر نقوش صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے. صداقت اور اچھائی کو ظاہر اور اس کا اظہار کرنے کے لیے ڈھنڈورے کی ضرورت نہیں ہوتی، خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ کوئی سیمسنگ کا موبائل نہیں ہے
کہ جو 4 سال کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. صداقت اور اچھائی حق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا رویہ ہر دور میں، ہر صدی میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. وہ اپنا سچ ثابت کرتی ہے، وہ اپنا حق، وہ اپنی صداقت ثابت کرتی ہے. اسے ڈھنڈورے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیکسٹ ایس ایم ایس عاطفہ کا ہمیں آیا ہے. آپ کیسے ہیں؟ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گئی پروگرام میں، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. میں ابھی آپ سے پچھلے 1 گھنٹے سے شو سن رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہماری کوئی بات نہ سمجھ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہوتا ہے. بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپ بے شک اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ خود کو اس ماحول سے الگ کر لیں. اسی میں امن ہے، اسی میں بہتری ہے. خیر کیا چیز ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. علی نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے جڑا والا سے. خیر کو سمجھنا خیر کو اپنا لینے کے ہی مترادف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. خیر اس چیز کا نام ہے جس میں ماحول آپ کا بیرونی اور اندرونی ماحول منتشر نہ ہو، اس میں امن رہے. وہ خیر دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے. احسن بھائی، کیا وجہ ہے کہ آج دنیا اتنا آگے جا رہی ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیچھے رہ گئے؟ یہ سارا پروگرام ابھی اسی سلسلے میں ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہم پیچھے ہیں. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے شاید آپ سمجھ سکیں اس بات کو. میں ایک دفعہ ہاکی فیڈریشن کے ایک پینل میں تھا، تو شہباز سینئر ہمارے ہاکی کے بہت مایہ ناز پلیئر ہیں، اب تو ریٹائر ہو گئے لیکن وہ چیئرمین ہیں ہاکی فیڈریشن کے. تو میں اور وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان سے بات چیت کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ شہباز بھائی یہ بتائیں کہ ہماری ہاکی کا ایک مقام تھا، پوری دنیا پاکستان کی ہاکی سے ڈرتی تھی، اور ہم نے ورلڈ کپ جیتے، ہم نے بہت بڑا ایک پاکستان کی ایک آئیڈینٹی تھی ہاکی. کیا وجہ ہوئی کہ آج ہماری ہاکی ختم ہو گئی؟ اب شہباز بھائی ایک سینئر آدمی ہیں، اور شہباز بھائی ویسے بھی ایک انسان بھی بہت اچھے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ احسن، ہماری جو ہاکی تھی نا، اس میں کوئی بھی ایسی باڈی نہیں تھی جو ہمیں ٹرینڈ کرتی ہو. ہمارا ٹرینر کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. ہماری جو ہاکی تھی اس کا ہنر اپنا تھا. اور گوجرا ہماری ہاکی کی ٹیم کے میجر کھلاڑی جو تھے وہ گوجرا سے نکلتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا ٹرینر کوئی نہیں ہوتا تھا تو ہماری اپنی ٹیکنیکس تھیں، اور دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ جب کھیلتا تھا تو وہ ہماری ٹیکنیکس اس کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ پاتا تھا.
تو کہتے پھر ہوا یہ کہ ہم نے ٹرینر رکھنے شروع کر دیے باہر سے بلا بلا کے. اب ان ٹرینرز نے ہمیں ٹریننگ دی باہر کے کھلاڑیوں کے مطابق، اور ہم اپنے حقیقی داؤ پیچ بھول گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں وہ لوگ ٹریننگ میں ہم سے آگے تھے جو ٹریننگ ہمیں سکھائی جا رہی تھی. تو جب وہی کمزور پلیئر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تو ہم ہار گئے. ایک مضبوط ہاکی کی ٹیم ہارنا شروع ہو گئی، اور کرتے 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 ہمارا نام و نشان ختم ہو گیا دنیا کی ہاکی سے. اب آپ ذرا دھیان دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کھیل کون رہا تھا اصل میں. کمزور پلیئر یا طاقتور پلیئر؟ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں کھیل رہا تھا. کھیل رہی تھی ٹیکنیک. جس کی ٹیکنیک جاندار تھی وہ جیت رہا تھا، اور جب اس کی ٹیکنیک کمزور ہوئی تو وہ ہارنا شروع ہو گیا، اور دوسرے کی ٹیکنیک طاقتور تھی وہ جیتنا شروع ہو گئی. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم جب تک غور و فکر کر رہے تھے، ہم جب تک اپنے دھیان پہ قابو پا رہے تھے، ہم جب تک اپنے محسنوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے، ہم دنیا میں حکومت کرنے والے تھے. بدقسمتی سے جب ہم نے دھیان دوسروں پہ ڈالنا شروع کیا، ہم تفرقے میں پڑ گئے، ہم فرقے میں پڑ گئے، ہم ناانصافی میں چلے گئے، ہم بے ایمانی میں چلے گئے، ہم جھوٹ میں چلے گئے، ہم بدکار ہو گئے. جو سبق اقرا ہمارا تھا، ہماری وراثت کو ان لوگوں نے اپنا لیا جن کو آج ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو غور و فکر ہماری تھی، اس غور و فکر کو انہوں نے اپنا لیا جن کو آج ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو ایمانداری اور سچائی ہمارے اندر تھی، اس کو انہوں نے اپنا لیا جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور دوسروں کی بلندی کو دیکھتے ہوئے حقارت کی نگاہ پڑتے پڑتے ہم اس پستی تک پہنچ گئے کہ ہم خود حقیر ہو گئے، فقیر ہو گئے، محروم ہو گئے، برباد ہو گئے. اور یہ بربادی اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک ہم اپنی وراثت کو دوبارہ حاصل نہیں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوئے جا رہا ہے. وادی خودی سے احسن سید کو اجازت دیجیے. شب بخیر.